اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیانات تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم جس بیان کو پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا درمن امید از مخلوقات، یعنی مخلوقات سے امید وابستہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ آج الحمدللہ ہم اس کے تھرڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ اس کے دو پارٹ آپ سماعت فرما چکے، آج ہم اس کے تیسرے حصے میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف توجہ کے ساتھ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 11واں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چنا خرمن عمر شاں شد بباد کہ ہرگز کسے زان شانی نہ داد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کی زندگی کا کھلیان برباد ہو گیا کہ ہرگز کسی نے ان کا پتہ بھی نہیں دیکھا۔ اس طرح ان کی زندگی کا کھلیان، ان کی زندگی کا ڈیر برباد ہوا کہ ہرگز کسی نے ان کا پتہ بھی نہ دیکھا اور ان کی کبھی نشانی بھی حاصل نہ ہوئی۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے سماعت کیا جس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بہت سے خورشید خد، بہت سے گل اظہار، بہت سے ناز نینا، بہت سے شمشاد قد، بہت سے مہرویان، بہت ہی کشور ستاں، سلطان شاں، اور اسی طرح شمشیر زن، لشکر شکن، اس طرح کے جتنے بھی جری، جوان، بہادر، پہلوان جتنے بھی تھے، بالآخر انہوں نے اپنی زندگی کے پیراہن کو چاک کیا اور مٹی کے گریبان میں انہوں نے اپنا سر کھینچا۔ مراد یہ کہ وہ قبر کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ چنا خرمن عمر شاں شد بباد، اس طرح ان کی زندگی کا کھلیان برباد ہوا کہ ہرگز کسے زا نشانی نہ داد، کہ کبھی بھی کسی نے ان کی نشانی نہ پائی، ان کی علامت نہ پائی۔ وہ اس طرح وہ مٹ گئے، ذہنوں سے بھی مٹ گئے اور ان کے ظاہری نشان بھی ختم ہو گئے کہ کسی نے ان کی نشانی نہ پائی۔ چنا اس طرح خرمن عمر شاں، اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے خرمن کو برباد کیا، یا ان کی زندگی کا خرمن اس طرح برباد ہوا کہ ہرگز کسی نے بھی ان کی نشانی نہ داد، ان کی نشانی نہ پائی، ان کا کوئی نشان نہ پایا۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف اور مجموعی طور پر 12واں شعر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: منے دل بری منزل جاں ستاں کہ دروے نہ بینی دل شاد ماں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو نہ رکھ دل اس جان لینے والی جگہ پر، تو نہ رکھ دل اس جان لینے والی جگہ پر، کیونکہ اس میں تو کوئی دل خوش نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس میں تو کوئی دل خوش نہیں دیکھے گا، کسی دل کو بھی، کسی جان کو بھی تو یہاں خوش نہیں دیکھے گا۔ منے دل، منے یہ نہادن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ، منے کا معنی تو نہ رکھ، دل کا معنی اپنا دل، بری منزل اس منزل پر، اس جگہ پر، اس منزل جانستا، اس جان لینے والی جگہ پر، یہ جس جگہ میں تم ہو، یہ جہان، یہ جان لینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس جان لینے والے جہان، اس جان لینے والی جگہ سے تو دل نہ لگا، اس پر تو دل نہ رکھ، کیونکہ اس میں نہ بینی تو نہیں دیکھے گا کسی دل کو، شاد ماں خوش، کیونکہ اس میں تو کسی دل کو خوش نہیں دیکھے گا، ہر دل غمی دیکھے گا، ہر دل دکھی دیکھے گا، ہر کوئی غمگین ہے، ہر کوئی دکھی ہے، یہاں کسی کو تو پرسکون نہیں دیکھے گا۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر 13ویں شعر کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منے دل بری کاخ خرم ہوا کہ می بارد از آسمانش بلا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو نہ لگا دل اس عالی شان محل کے ساتھ، تو نہ لگا دل اس عالی شان محل کے ساتھ، کیونکہ اس پر آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں، کیونکہ اس پر آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں۔
اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، منے تو نہ لگا، دل کا معنی دل، بری اس کاخ خرم ہوا، اس عالی شان محل کے ساتھ، اس عالی شان محل کے ساتھ، کیوں کہ می بارد کہ برستی ہیں، از آسمانش آسمان سے، بلا مصیبتیں، بلا کا معنی مصیبتیں، بنے دل بری کاخ خرم ہوا، تو اس عالی شان محل کے ساتھ دل نہ لگا، دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ دل نہ لگا، دنیا کے محلات کے ساتھ دل نہ لگا، اور دنیا کے جاہ و منصب کے ساتھ دل نہ لگا، اس کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جا، اس کے ساتھ تو دل نہ لگا، کیوں کہ می بارد از آسمانش بلا، کیونکہ اس پر آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں، اس کے اوپر رحمت نہیں برستی، یا جو دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا کے ساتھ دل لگانے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر رحمتیں نہیں برستی، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر مصیبتیں ہی برستی ہیں، آفات ہی اس کے اوپر برستی ہیں۔ تو می بارد از آسمانش بلا، کہ اس پر آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ کریمہ سعدی کا آخری لیکچر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بآسانی اور اپنے اذن کے ساتھ اس کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس خدمت کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔